السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1215واں سبق ہے۔ محترم دوستو، کل کے سبق میں یعنی 1214ویں سبق میں ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے 4 پرنسپلز بتائے تھے، جن بنیادوں کے اوپر تجارت کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکۃ المکرمہ سے بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے تھے، پھر کیا وجوہات تھی کہ ایک وقت وہ آیا کہ مدینہ کے اتنے کامیاب تاجر بنے۔ ان کا پہلا اونٹ جو مدینہ منورہ میں ہوا کرتا تھا تو آخری اونٹ ملک شام میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے اتنی ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی، تو جو 4 اصول تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ہم نے کل تفصیل سے بیان کیے۔ آج ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ ہماری تجارتوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں کیوں نقصان ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، لوگ تجارتوں میں کیوں خسارے میں پڑ جاتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نفع میں چلے گئے تھے۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے بڑا جو بگاڑ ہے، سب سے بڑا بگاڑ وہ معاملات کی خرابی کا اس لیے ہے کیونکہ جو معاملات کی لائن کا دین ہے، دین، ہم نے جتنا اپنے جبے کے لمبائی والے دین کی فکر کی، اور جبہ ہمارا کیسے چکا چک ایک دم سفید اور کلین ہونا چاہیے، اس کی ہم نے فکر کی۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم معاملات کے دین کو سیکھنے کی ویسی فکر کرتے اور اپنے معاملات کو ویسے کلین، جیسا جبہ چکا چک ہونا چاہیے ویسے ہی معاملات چکا چک ہونے چاہیے، اس کی اگر ہم فکر کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے، تجارتوں کے لائن سے، کاروبار کے لائن سے، ہر لائن سے، آج مسلمان ترقی کے 7ویں آسمان کے اوپر ہوتے تھے۔ آج ہر لائن کے اندر مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، لیکن ہماری یہ جو حالت ہوئی ہے تجارتوں میں، کاروبار میں، بزنس میں، اس کا سب سے بڑا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے معاملات والے اسلام کے اوپر وہ زور نہیں دیا جو جبے والے اسلام کے اوپر ہم نے دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میری باتیں آپ کو بڑی کڑوی لگ رہی ہوں گی کہ میں جبہ 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 بار بار جبے کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اکثر جبے والوں کو ہی دیکھا ہوں کہ پیسوں کے لین دین، معاملات کے لین دین ان لوگوں کے جتنے خراب ہوتے ہیں اتنے عام دنیا داروں کے بھی معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ عوام جو ان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، ان کے جبے کو دیکھ کر، ان کی ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر، ان کے حلیے کو دیکھ کر، اور ماشاءاللہ عوام کو لگتا ہے کہ واہ واہ یہ تو بڑے اچھے آدمی نظر آ رہے ہیں۔ لوگ بھروسہ کر کے ایسوں کو قرضے دیتے ہیں، ایسوں سے پیسوں کے لین دین کرتے ہیں، ایسوں سے زمینوں کے لین دین کرتے ہیں، ایسوں سے معاملات کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کو سلے میں کیا ملتا ہے؟ تو دھوکہ ملتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ آج ہمارے زمانے میں سب سے بڑا بگاڑ یہ معاملات والے دین کا ہے، معاملات والے اسلام کا ہے۔ اور لوگ بیچارے، لوگ جو ہے نا ایسوں کے جالے میں کیوں آتے ہیں؟ لوگ ایسوں کے جالے میں آتے ہیں ان کی میٹھی میٹھی باتوں کی وجہ سے۔ حضرت کا بیان تو بہت اچھا ہے بولے، تو جب حضرت کا بیان ایسا ہے تو ماشاءاللہ حضرت کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کی بڑی بڑی جو باتیں ہیں دین کی وہ اتنی اچھی ہے، تو حضرت کو پیسے ادھار دینے میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت تو تقوی میں غوطے مار رہے نا۔ گلاب جامن کیسا غوطے مارتا، شیرے کے اندر ڈبونگ ڈبونگ ڈبونگ، ویسے حضرت غوطے مار رہے تقوی کے اندر۔ تو حضرت کا جبہ دیکھ کر، جبے کی لمبائی دیکھ کر، حضرت کا بیان دیکھ کر، حضرت کا مقام دیکھ کر، حضرت کا مرتبہ دیکھ کر کہ حضرت جو ہے ماشاءاللہ جو یعنی ضلع کے مجمع میں بھی حضرت بیان کر رہے ہیں، اور صوبے کے مجمع میں بھی حضرت بیان کر رہے ہیں، اور شہر کے مجمع میں بھی حضرت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت تو بہت تقوی کے اعلیٰ مقام پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ عقیدت میں لوگ جو ہے نا دھوکے کھاتے ہیں، عقیدت کے اندر
اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کے عقیدت کا غلط استعمال کر کے لوگوں سے پیسے ایٹھنے والے، لوگوں کو دھوکے دینے والے، لوگوں سے قرضے لے کر ان کو وقت پہ نہیں ادا کرنے والے دھبے ہیں، دھبے دین کے نام پر۔ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کے بارے میں احادیث کے اندر وعیدیں آئی ہوئی ہے، دین کے نام پر دنیا کمانے والے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ دین کے نام پر، کیونکہ ان کے دینداری کو، ان کے دین ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر عوام نے ان کے اوپر بھروسے کیے تھے، عوام نے ان کے ساتھ میں پلاٹنگ کے دھندوں کے اندر جو ہے پارٹنرشپ کی تھی، عوام نے ان کو قرضے دیے تھے، ادھار دیے تھے، اور عام لوگوں کے جو ہے جو ایموشنز ہے اس کا ایسا غلط استعمال کرنا، اللہ حفاظت فرمائیں۔ اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ اگر کوئی عام آدمی ہو، عام آدمی، تو لوگوں کو اگر اس سے پیسے وصول کرنا ہے، لوگ اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لوگ اس سے گالی گلوچ کر سکتے ہیں، لیکن یار یہاں تو مسئلہ یہ آتا ہے، حضرت تو ضلع کے مجمع کے سامنے بات کرتے ہیں، کبھی صوبے والوں کے سامنے بات کرتے ہیں، حضرت کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، بولے حضرت اللہ حفاظت فرمائے، لیکن میرے محترم دوستو، ارے کائے کے حضرت، کائے کے بزرگ اور کائے کے اکابر، جب پیسوں کے معاملات صحیح نہیں ہیں، پیسوں کے لین دین کلیئر نہیں ہیں، پیسوں کے لین دین کلین نہیں ہیں، ارے جس سے قرض لیے وقت کے اوپر اگر اس کا قرض ادا کرنا ہے، ایسے غیرت مند انسان وہ ہوتا ہے جو جو اپنی گاڑی بیچ دے لوگوں کے پیسے دینے کے لیے، رہتا گھر بیچ دے، اپنی پراپرٹی بیچ دے، اپنا پلاٹ بیچ دے، اپنا فلیٹ بیچ دے۔ غیور انسان اس کو کہتے ہیں۔ بے غیرت انسان وہ ہوتا ہے جس کو گندی گندی گالیاں دے لوگ سامنے، بھلے ہی جو ہے نا اس کو کچھ، کیونکہ اب مسئلہ آتا ہے جبے کا، لوگ جبہ دیکھ کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی اگر جبے والے کا میں گریبان پکڑوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے کہ لوگوں کی عقیدت کا غلط استعمال کرنا۔ لوگ اگر ان کی دینداری کو دیکھ کر اور ان کی ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر اگر ان پہ بھروسہ کر کے ان کو پیسے ادھار دے، ان کے ساتھ میں پیسوں کے معاملات کرے، لین دین کے معاملات کرے، قرض کے معاملات کرے، اور اس کے بعد میں جو ہے اس طریقے کا معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ، ایسے بھی لوگ میں نے دیکھا ہوا ہوں۔ ارے جو معاملات ایک دنیا دار نہیں کر سکتا ہے، دنیا دار یعنی جو آدمی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ایسے معاملات نہیں کرتا ہوگا، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں، جو مارواڑی ہوتے ہیں، جو غیر ہوتے ہیں، جن کے پاس اسلام نہیں ہوتا ہے، اور جو یعنی عام لوگ جو ہے، جو عام دوسرے مذاہب کے ماننے والے بازاروں میں بیٹھتے ہیں، وہ ایسے ویوہار اور معاملات نہیں کرتے ہوں گے جیسے معاملات ہمارے زمانے کے اندر ان لوگوں کے ہو چکے ہیں جن کے ساتھ لوگ عقیدت کی وجہ سے اور دین کے بڑے بڑے لیبلوں کی وجہ سے معاملات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دھوکے ملتے ہیں۔ آپ کسی عام دنیا دار کے ساتھ میں معاملہ کیجئے، وہ کیا کریں گا؟ وہ اگر اس نے آپ سے پیسے ادھار لیے ہیں تو کم سے کم سامنے سے آپ کو وقت پر اگر اس سے ادا نہیں ہو رہے ہیں تو میسج کریں گا، فون کریں گا، آپ کو بولیں گا ارے بھائی دیکھو وقت کے اوپر میں آپ کے پیسے نہیں ادا کر پا رہا ہوں، مجھے اور 15 دن کی مہلت دیجئے، اور 8 دن کی مہلت دیجئے، اور 1 مہینے کی مہلت دیجئے۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائی، ہمارے زمانے میں جن کے ناموں کے ساتھ میں ایسے بڑے بڑے لیبل لگے ہوئے ہیں، ویسے لوگ، ان کے اخلاق کا معیار اتنا گرا ہوا ہے، گرا ہوا، میں بول رہا ہوں نا، عام دنیا داروں کے بھی اخلاق کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج ایسے لوگوں کا ہو چکا ہے، جن کے ساتھ لیبل تو بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کا معیار ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی سے پیسے اگر ادھار لیے ہیں اور وقت پر اگر ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو کم سے کم اس کو ایک فون تو کرے، ارے اس کو ایک میسج تو کرے۔ یہاں فون اور میسج کرنا تو دور کی بات ہے، جس سے پیسے لیے گئے ہیں ایسے لوگوں کے موبائل بند کر کے ان کے نمبروں کو بلاک کر دیا جا رہا ہے۔
اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مار نہیں پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ کی جو مار پڑتی ہے اور اللہ کا جو عذاب آتا ہے نا، وہ ایسی حرکتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے نا، آج ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ یہ معاملات کی خرابی کی وجہ سے، ورنہ کیا بات تھی کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے جنہوں نے صرف تجارتوں کے راستے سے تاجر بن کر وہ ملکوں میں داخل ہوئے اور تجارتوں کو انہوں نے ذریعہ بنایا دعوت کی محنت کا، اور ملک ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہ سارے جو علاقے ہیں نا، یہ افغانستان سے آگے کے جتنے بھی علاقے ہیں، ترکمینستان، ازبیکستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرگزستان، یہ پورے علاقے کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، اور وہ پورے علاقے سے لے کے چائنا تک جو دین پھیلا ہے، وہ صرف تجارت کے راستے سے۔ صحابہ اکرام، یہ پورا سلک روڈ کا راستہ تھا، اس پورے راستے سے صحابہ اکرام گزرے تو ایمان کی باد بہاری صحابہ اکرام نے چلا دی۔ اور یہ آج ہمارا زمانہ ایسا ہے، اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ وہ معاملات کیسے ہوں گے صحابہ کے، اور یہ ہمارے معاملات، اور کیوں ہیں ایسے معاملات؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ دنیا کے بارے میں، دنیا کی جو برائیاں ہیں، برائیاں وہ خالی واعظ و نصیحت میں، بیان کی مجلسوں میں کہ دنیا ذلیل ہے، دنیا نیچ ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، اور باقی تو اندر پوری دنیا بھری ہوئی ہے، اور دنیا کے ہی ایسے معاملات کی وجہ سے جو ہے لوگ دھوکے کھا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ارے اللہ کے واسطے معاملات کا جو اسلام ہے نا، درست کرو اس کو درست۔ اگر کوئی آپ کی دینداری کو دیکھ کر، آپ سے عقیدت کی وجہ سے، آپ کا بیان سن کر، آپ کی ظاہری وضاحت کی وجہ سے اگر آپ کو جو ہے نا اپنا بزرگ مان کر، اپنا اکابر مان کر، آپ کی محبت کے اندر اگر کوئی آپ سے پیسوں کے معاملات کر رہا ہے، آپ کو قرض دے رہا ہے، ارے وقت پہ قرض ادا کرو لوگوں کے، اور اگر نہیں ہوتے ہوں گے تو کم سے کم ویسے لوگوں سے مل کے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، کردار سے بات کر کے آپ ان سے مہلت لیجئے۔ یہ لوگوں کے فون بند کرنا، ان کے نمبر بلاک کرنا، یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے یہ حرکتیں، کفار و مشرکین جو بازاروں میں بیٹھے ہیں ان کا بھی عمل نہیں ہے یہ۔ اللہ حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو اپنے معاملات درست کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔